اللہ اکبر اللہ وحبيبنا ونبينا طبيبنا مولانا محمد وعلى صلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول اللہ. تقریر آپ حضرات میری بہت سن چکے ہیں اور سنتے رہے ہیں اور شاید سنتے رہے گے جب تک زندگی رہی. لیکن آج میں نے کلام اگر نیا پڑھا ہے تو گفتگو بھی میں چاہتا ہوں کہ نیا ہی. آج میرا موضوع ہے ہم سب کے آقا مولا منجا ہم سب کے پالنہار جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے زمین کا بچھونا دیا ہے، جن کے صدقے میں آسمان کا سامیانہ دیا، جن کے صدقے میں تاروں کی ٹمٹماہٹ، چاند کی روشنی اور سورج کی کرن عطا، جس کے صدقے میں آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تشریف لائے، اس کے صدقے میں ہم سب کو زندگی ملی. اس آقا کے ہاتھوں کا معجزہ، ہاتھوں کا معجزہ. جبکہ اور نبی کے تشریف لائے، جتنے نبی آئے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دے کر دیا. کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی نبی کو 2 معجزہ، کسی نبی کو 5 معجزہ. لیکن جب نبی کریم نبی رحمت اللہ کے محبوب کی آمد ہوئی تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، وہ اور ہیں جو 1 اور 2 لے کے جانے والے ہیں، میں سارے نبیوں کو جتنا معجزہ دیا ہوں سب معجزہ تمہیں دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ سر سے پیر تک تمہاری ذات معجزہ ہے. سر سے پیر تک تم معجزہ. مقصد ہے ہاتھوں کا معجزہ. ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کے ہاتھوں کا معجزہ کیا ہے؟ اگر معجزہ گنانے لگوں نا عمر بیت جائے گی، عمر کی بیت جائے گی، لیکن سرکار کے ہاتھوں کا معجزہ کم نہیں ہے. بس چند معجزہ کو میں گنا کر کے رک سکتا ہوں. ذہن حاضر ہے نا؟ پہلا معجزہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد و آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جگہ ہے تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے سرک آگے تو پیچھے آنے والے کو جگہ مل جائے گی. تھوڑا تھوڑا اور آگے چلو. ماشاء اللہ الحمدللہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ڈسٹرب نہ ہو، نہ مجھے نہ آپ. چھوڑ لیٹ چھوڑ لیٹ چھوڑ لیٹ دو بیٹھ ادھر ادھر پیچھے 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 اس کو پیچھے کرو، لیٹ اور پیچھے کر دو، اپنے پیچھے کر کے آگے بیٹھ دو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا معجزہ میں گنا رہا ہوں، ترتیب آپ کو کرتے رہے. یہ پہلا نہیں ہے میرے لیے پہلا، میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ پہلا ہے، جبکہ ان کا معجزہ بہت سا ہو چکا ہے، لیکن پہلا معجزہ میں جو آپ کو گنا رہا ہوں وہ پہلا ہے میرے طرف سے. مدینہ منورہ مسجد نبوی، آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. آج کچھ لوگ ہیں پیٹ میں درد ہوتا ہے میلاد مصطفیٰ سننے پہ کہ میلاد کیا چیز ہے، بدعت ہے. میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ وعظ و بیان نہیں ہوتا ہے نا. یہ میرا طریقہ بریلی کا طریقہ نہیں ہے، طریقہ تو مصطفیٰ رحمت کا طریقہ. مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعظ فرما رہے ہیں، قرآن و حدیث سنا رہے ہیں، صحابہ اکرام سن رہے ہیں. ایک بوڑھے صحابی جو دیہات سے آتے تھے وہ بھی آئے. اس دن وعظ کچھ لمبا پڑ گیا، تقریر کچھ لمبی ہو گئی، آقا کی تقریر کچھ لمبی ہو گئی، اور بارش بھی ہوئی تھی. بارش بھی ہو گئی تھی. بارش ہونے پر اندھیرا اور بڑھ جاتا ہے، بڑھتا ہے نا، ذرا بولیے کچھ. اندھیرا بڑھ جاتا ہے. چاند کی چادری بھی چھپی ہوئی ہے، بدلی چھائی ہوئی ہے. وہ بوڑھے صحابی جب وعظ بیان ختم ہوا، تقریر ختم ہوئی،
انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دور سے آیا ہوں اور اندھیری رات ہے، اندھیری رات ہے، میں جاؤں گا کیسے؟ اس وقت ٹارچ کا زمانہ نہیں تھا، آج ٹارچ کا زمانہ ہے نا، وہ زمانہ ٹارچ کا نہیں تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤں گا کیسے؟ اندھیری رات ہے، میرا گھر دور ہے۔ وہ بوڑھے تھے، آسان لے کے چلتے تھے، یعنی لکڑی لے کے چلتے تھے، دیہات میں اسے لاٹھی کہتے ہیں اور آسا کہتے ہیں اسے عربی زبان میں، آسا یعنی لاٹھی لے کے چلا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لاٹھی کو آگے کرو، میرے قریب آؤ، اپنے لاٹھی کو میرے سامنے کرو۔ انہوں نے اپنے لاٹھی کو بڑھایا۔ یہ لاٹھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ صحابی رسول کی لاٹھی ہے، صحابی کی لاٹھی ہے، نبی کی لاٹھی نہیں ہے۔ اللہ کے امین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لاٹھی پر اپنے ہاتھوں سے مشق کر دیا، ٹچ کر دیا، وہ روشن ہو گئی، روشنی ہو گئی۔ اپنے جیسا بشر کہنے والوں ذرا کسی لاٹھی کو چھو کر روشن کر کے دکھاؤ۔ اپنے جیسا بشر کہنے والوں ذرا کسی لاٹھی کو روشن کر کے دکھاؤ۔ ارے وہ نبی کا ہاتھ تھا جو انہوں نے لاٹھی کو چھو دیا تو اس میں سے روشنی نکلنے لگی، اور جب روشنی نکلی اتنی روشنی ہوئی تو صحابہ اس روشنی میں چلنے لگے، صحابہ اس روشنی میں چلنے لگے، جا رہے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے 100 صحابی تھے کہ میں بھی اسی روشنی میں نکل جاتا، وہ بھی چلے۔ ایک موڑ آیا، ایک موڑ آیا، ایک صحابی کو ادھر جانا ہے، ایک صحابی کو ادھر جانا ہے، دو دشاؤں میں دونوں کو جانا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی آپ کی لاٹھی تو روشن ہے، آپ کی لاٹھی تو روشن ہے، اس میں روشنی آپ چلے جائیں گے، مجھے تو اندھیرے میں جانا پڑے گا، میں کیا کروں؟ ایمان دیکھیے صحابی رسول کی، فرماتے کیوں گھبراتے ہو بھائی؟ ارے یہ ہم نے روشن نہیں کیا ہے، اللہ کے محبوب نے روشن کیا ہے، انہوں نے میرے چھڑی کو چھوا ہے، تو میرے چھڑی سے اپنے چھڑی کو ٹچ کر دے، میرے سے اپنے کو ٹچ کر دے۔ یہ حدیث صرف بریلوی نہیں بیان کرتے، 73 فرقہ بیان کرتا ہے، اس کے باوجود اپنے جیسا کرتا ہے، 73 فرقہ بیان کرتا ہے اسے۔ 73 فرقہ بیان کرتا ہے۔ صحابہ کا ایمان تھا، جب انہوں نے اس لاٹھی سے اپنے لاٹھی کو ٹچ کیا نا تو وہ بھی روشن ہو گئی، اس کے اندر بھی روشنی آ گئی۔ یہ نبی مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ہاتھوں سے ٹچ کیا تھا۔ جو نبی ایک لاٹھی کو چھو دے تو لاٹھی روشن ہو جائے، جو امتی نبی کی یاد میں سجدہ کرے تو خدا کی قسم اس کا سجدہ بھی بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، اور وہ اللہ کے بارگاہ میں اتنا ضرور ہو جائے گا بساتے شرط ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عشق میں ہو، مگر عشق نہ ملا ہے نہ کچھ ملے۔ اب کوئی کہے کہ نبی ہمارے جیسا تو کہہ دینا کہ لٹھیا چھو کے دکھاؤ ذرا روشنی ہو جائے، دکھاؤ تو صحیح، اگر روشن ہو جائے تو میں مان لوں گا بھائی نبی تمہارے جیسے۔ صحابی تھے جو نہیں مانا کہ نبی ہمارے جیسے تھے، آج کے ملا ہے جو یہ کہتے کہ نبی ہمارے جیسے۔ اور دوسرا معجزہ سمجھتے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا حبیبنا ربنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھوں کا معجزہ، ایک قافلہ چل رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدے سفر میں تھے، ایک پہاڑی کے علاقے میں میدان میں رکے، ٹھہراؤ ہوئی، قیام کیا گیا وہاں پہ۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اب قافلہ آگے چلے گا۔ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے، جو مسجدیں میں پانی تھا وہ پانی سارا ختم ہو گیا، سارا پانی ختم ہو گیا، اب پانی نہیں بچا ہے، مسجدیں سب خالی ہے۔ کسی کو وضو کی حاجت ہے، کسی کو غسل کی حاجت ہے،
یا رسول اللہ پانی نہیں ہے؟ وہ عرب ہے جہاں پانی کی قلت آج بھی ہے. پانی کی قلت آج بھی. پیٹرول تو سستا ملتا ہے لیکن پانی وہاں مہنگا ملتا ہے. پانی وہاں آج ہی مہنگا ملتا ہے. حضرات محترم اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی کو بلاؤ. علی کا علی کو بلاؤ. علی کو بلائے گا. علی حاضر. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. وہ علی کون علی تھے؟ حیدر کرار علی. علی کون علی ہے؟ مشکل کشا علی. علی کون علی ہے؟ ارے سارے صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالی عنہ سے پکارا جاتا ہے, لیکن علی کو بولا. علی کو کرم اللہ وجہ کریم. یہ کرم اللہ وجہ کریم کب سے شروع ہوا؟ میں چاہتا ہوں کسی وضاحت کرتا. یہ کرم اللہ وجہ کریم کا لقب کب سے ملا اور کس نے دیا؟ مولا علی اپنے ماں کے سکم میں, فاطمہ بنت اسد کے سکم. مولا علی کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد. آپ ان کے پیٹ میں ہیں. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 19 سال کی تھی, جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں حضرت ابو طالب کے گھر میں جاتے تھے تو آپ کی ماں کھڑی ہو جایا. آپ کی ماں کھڑی ہو جایا کرتی تھی. حضرت ابو طالب پوچھ رہے ہیں کہ اے میری بیوی یہ بتا, محمد تو چھوٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی کے نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا ہے, تم اسے دیکھ کے کھڑی کیوں ہو جاتی ہو؟ فاطمہ بنت اسد عرض کرتی ہیں کہ میں کیا بتاؤں, جب محمد تشریف لاتے ہیں, جب محمد تشریف لاتے ہیں تو انہیں آتے ہی میرے پیٹ کا بچہ ایسی حرکت کرتا ہے کہ میں بیٹھ ہی نہیں پاتی بلکہ کھڑی ہوں. میرے پیٹ کا بچہ ایسی حرکت کرتا ہے کہ میں بیٹھ نہیں پاتی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسی بات ہے, چلو اب محمد آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کیسے تم کھڑی ہوتی. جب آقا تشریف لائے, ابو طالب نے دونوں ہاتھوں سے ان کے کندھے کو دبا دیا. طاقتور تھے, دونوں ہاتھوں سے کندھے کو دبا دیا. فاطمہ بنت اسد کے کندھے کو دبا دیا کہ میں تمہیں اٹھنے نہیں دوں گا, اٹھنے نہیں دوں گا. لیکن جو ہی قدم مبارک گھر کے اندر لگا, فاطمہ بنت اسد اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. اتنی طاقت پیدا ہو گئی, معلوم ہوا اوپر سے یہ دوڑ لگا رہے تھے, اندر سے مولا علی دوڑ لگا رہے تھے. وہ شیر خدا کا طاقت تھی جو اٹھ کے. اور یہی نہیں, آپ جہاں جہاں جاتے تھے مولا علی پیٹ میں بھی کبھی اپنے پیٹھ کو مصطفیٰ جان رحمت کی طرف نہیں کیا کرتے تھے. وہ آگے گھوم جایا کرتے تھے, پیٹھ نہیں ہوا کرتا تھا, آگے گھوم جایا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ اے محمد, اے بھتیجے محمد. فاطمہ بنت اسد نے کہا اے بھتیجے محمد, یہ میرا بچہ تمہاری طرف کبھی پیٹھ نہیں کرتا, وجہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کرم اللہ وجہ کریم. سبحان اللہ, یہ کرم اللہ وجہ کریم. وہ علی کہا لبیک یا رسول اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ پہاڑی دیکھ رہے ہو نا, اس پہاڑی کے پیچھے, کہاں؟ پہاڑی کے پیچھے. بخاری شریف کی حدیث ہے, پہاڑی کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے, اس کے پاس پانی ہے, جاؤ اسے میرے پاس لاؤ, جاؤ اسے میرے پاس لاؤ. کہتے ہیں لوگ کہ پیٹھ پیچھے بھی علم نہیں لگے, پیٹھ پیچھے کا معاملہ, پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے. اگر پیٹھ پیچھے کا علم نہ ہوتا تو اللہ کے نبی پہاڑی کے اس پار دیکھ رہے ہیں, پہاڑی کے اس پار دیکھ رہے ہیں, اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کوئی مدری نہیں جا رہا ہے, کوئی مکی نہیں جا رہا ہے, کوئی عربی نہیں جا رہا ہے, بلکہ حبشی غلام جا رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ ایگو کم کر دو. اگر نہ سمجھ میں آ رہی تو ہم کو ایگو کی ضرورت ہمیں نہیں ہے.
بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اسی غلام جا رہا ہے اور وہ گاجر مولی لے کر کے نہیں بلکہ پانی لے کر کے جا رہا ہے. یہ نظر تھی مصطفیٰ علیہ. مولا علی کو بھی تو کہنا چاہیے تھا جیسے آپ ویسے میں. آپ وہاں کیسے دیکھ لیجیے, میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں, آپ کیسے دیکھ لیجیے. مولا علی جانتے ہیں جیسے نبی ہے ویسے ہم نہیں ہو سکتے. جو نبی ہے وہ ہم نہیں ہو سکتے, کیونکہ اللہ کے نبی نے مکے کے کافروں سے فرمایا تھا, مکے کے کافروں سے فرمایا تھا, کافروں سے فرمایا میں تمہارے جیسا ہوں, کافروں سے فرمایا میں تمہارے جیسا ہوں, اور مکے کے مومنوں سے فرمایا تھا کون ہے جو میرے مثل, ایوکم مثلی, ایوکم مثلی, کون ہے جو میرے مثل. جو سنا اس پہ عمل کر رہا ہے, جو سنا اس پہ عمل کر رہا ہے. جس نے سنا کافروں سے کہا, کافروں سے انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے جیسا بشر ہیں, تمہارے جیسا آدمی ہے. اور صحابہ اکرام سے فرمایا, صحابہ اکرام سے فرمایا ایوکم مثلی, کون ہے جو تمہارے میرے جیسا ہے. صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے جیسا ہیں. واقعہ بہت لمبا ہے, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. میرا جو مقصد ہے, جو موضوع ہے, میں اسی میں رہنا چاہتا ہوں. حضرات محترم, مولا علی جانتے تھے کہ نبی کے برابر مقام میں کوئی نہیں. مولا علی پہنچے اور حبشی غلام کو دیکھا, کالا سلوٹا غلام, حبشی غلام نے ایک دم کالا, ہوا نہ دیکھو اس کے چہرے کو. مولا علی نے کہا کہ چلو میرے آقا بلا رہے ہیں. اس غلام نے کہا نہیں, میں نہیں جاتا, میں نہیں جاتا, اس لیے کہ میں اپنے آقا کے لیے پانی لینے آیا ہوں, اور نہیں جاؤں گا تو میرا آقا مجھے بہت مارے گا. انہوں نے کہا, مولا علی نے فرمایا پہلے میرے آقا کے پاس چلتے میرے پہلے میرے آقا کے پاس چلتے. مولا علی خوبصورت بھی تھے اور طاقتور بھی تھے, خوبصورت بھی تھے اور طاقتور بھی تھے. جب ان کا چہرہ کوئی دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ واقعی اللہ نے کیا خوبصورت چہرہ بنایا, نورانی نور جھلکتی تھی آپ کے پیشانی سے. اور شیر خدا کا لقب بھی تو ہے. فرمایا چلو میرے آقا کے بارگاہ میں چلو. مرتا کیا نہ کرتا, اسے آنا ہی پڑا. سوال پوچھا جائے گا آپ حضرات سے, زبردستی کیوں؟ اگر وہ نہیں آنا چاہتا تھا تو زبردستی کیوں لایا گیا؟ نہیں لانا چاہیے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کا بچہ جب اسکول نہیں جاتا تو اسے مار کے کیوں بھیجتے ہیں؟ مار کے اسے اسکول کیوں بھیجتے ہیں؟ کوئی پوچھ لے کہ کیوں مار رہے ہو؟ ارے نہیں جانا چاہتا تو چھوڑ دو. آپ اس سے یہی کہیں گے, ہم بھی اس سے یہی کہیں گے, ارے وہ ابھی وہ اسکول جانے کا مقصد اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اسکول جانے کا فائدہ کیا ہے, اس لیے مار کے بھیج رہا ہوں. جب اسے اسکول جانے کا فائدہ مل جائے گا تو خود بخود چل, اسے فائدہ نہیں معلوم ہے تو نبی کے بارگاہ میں آنے کا ابھی اسے فائدہ نہیں معلوم ہے, اس لیے آنے سے کترا رہا ہے. جب فائدہ معلوم ہو جائے گا تو جانا نہیں چاہیے. نبی کے بارگاہ میں آیا, لایا گیا, پہنچا, چہرہ دیکھتا ہے دل قربان ہو جاتا ہے. میں نے تو انہی کو دیکھا تھا, ان سے خوبصورت, ان سے خوبصورتی. جبکہ حضرات محترم مصطفیٰ جان رحمت کو پروردگار عالم نے 70,000 پردوں میں دنیا میں بھیجا تھا. 70,000 حجاب میں 70,000 پردہ آپ کے چہرے پڑا تھا, سب دنیا کے اندر بھیجا تھا. اگر وہ چہرہ ہٹ جاتا تو کیا جاتا؟ تب یہ عالم تھا کہ نظر نہیں ٹکتی تھی. 70,000 پردے میں تھے تو چہرے پہ نظر نہیں ٹکتی تھی, نظر پڑتی تھی جھک جایا کرتی تھی. یہ چہرے کی روشنی تھی, یہ نورانیت تھی, نظر ٹکتی نہیں تھی. اس نے دیکھا, کہا مجھے کیوں بلایا؟ کہا تمہارے پاس پانی ہے, میرے یہاں پانی نہیں ہے, پانی دے دو مجھے. کہا میرا بادشاہ بہت, میرا مالک بہت ہی, میرا جو آقا ہے وہ بہت ظالم ہے, مجھے بہت مارے گا, میں پانی دے دوں گا. نبی نے فرمایا میں لوٹا دوں گا تمہیں. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ میں جتنا لوں گا لوٹا دوں گا تمہارا. کہا لوٹانے کی کیسی؟ کیا تم دو تو صحیح. کہا ٹھیک ہے لے لیجیے. چہرہ دیکھ کر کے اتنا وہ عاشق ہو گیا کہ پانی دینے پر خود بخود مجبور ہو گیا.
پانی دے مسکیزے کا پانی، اس کو کنڈال وغیرہ نہیں تھا، مسکیزہ چمڑے کا مسکیزہ، جو اجمیر شریف گئے ہوں گے وہ دیکھے ہوں گے کہ وہاں مسکیزہ آج بھی ہے، مسکیزے میں پانی بھرا ہوا، اس نے مسکیزے کا منہ کھولا، مصطفیٰ جان رحمت نے، نبیوں کے سردار ہم سب کے آقا نے ایک پیالہ رکھا، کہا پانی پیالہ میں ڈالو، پیالہ میں پانی پڑا، آپ نے اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈال دیا، سبحان اللہ، آپ نے اپنے ہاتھ کو پانی میں پیالے میں ڈال دیا، پیالہ چھلک اٹھا، پیالہ چھلک اٹھا، مسکیزہ والے مسکیزہ ہو رہے ہیں، غسل کرنے والے غسل کر رہے ہیں، وضو کرنے والے وضو کر رہے ہیں، پینے والے پی رہے ہیں، پانے والا غلام حیران ہے کہ ارے یہ معاملہ کیا ہے، ایک مسکیزہ پانی ہے، اب 50 مسکیزہ بھر دیا گیا، نہانے والے نہا رہے ہیں، وضو کرنے والے وضو کر رہے ہیں، پانی پینے والے پانی پی رہے ہیں، عالم کیا ہے، ارے میرے پاس تو صرف ایک ہی مسکیزہ تھا، یہ پانی پڑ کہاں سے رہا ہے، پانی پڑ کہاں سے رہا ہے، وہ حیران تھا، اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنا بھی مسکیزہ بھر لے، تو اپنا بھی بھر لے، اس نے بھر لیا، جب اس نے بھی بھر لیا تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو پیالے میں سے ہٹا لیا، جب ہاتھ ہٹایا تو پیالہ بھرا تھا، نکالو پانی ہاتھوں سے، پانی ہاتھوں سے نکلتا ہے، ہمارے آپ کے بھی ہاتھوں سے پانی نکلتا ہے، لیکن کب نکلتا ہے جب ہاتھوں کی بیماری ہوتی ہے، اسے پیپ یا مواد کہتے ہیں، اسے پیپ یا مواد کہتے ہیں، ہماری بیوی بھی کہے گی جا پہلے ڈاکٹر کے پاس جا علاج کرا، اس کا میرے پاس کوئی چلا ہے، پہلے جا ڈاکٹر کے پاس جا، مواد لے کے آ گئے، نبی کے ہاتھوں میں وہ تاثیر کی، وہ دیکھا اب تو اور دیوانہ ہو گیا، اب تو اور دیوانہ ہو گیا، ابھی آ نہیں رہا تھا اب جانا نہیں چاہتا، ابھی آ نہیں رہا تھا اب جانا نہیں چاہتا، سرکار نے فرمایا اب چلے جاؤ، اس نے کہا نہیں پہلے کلمہ پڑھا دو، سبحان اللہ، اس نے کہا پہلے کلمہ پڑھا دو، مولا علی سے پوچھا یہ ہے کون جن کے ہاتھوں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا ہے، یہ ہے کون؟ مولا علی فرماتے یہی تو ہمارے آقا ہے، یہی تو ہمارے رہبر ہے، یہی تو ہمارے رہبر ہے، ارے یہی تو نبیوں کا سردار ہے، یہی تو مصطفیٰ جان رحمت ہے، یہی تو اللہ کے محبوب ہے، ان کا یہی کام ہے کلمہ، کام مجھے بھی پڑھا کر کے ایمان والا بنائیے، غلام نے کہا پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، کلمہ پڑھا مسلمان ہوا، کہا اب جا، کہا نہیں جاؤں گا، سبحان اللہ، کہہ رہا اب نہیں جاؤں گا، اب نہیں جاؤں گا، آپ کی غلامی میں آ گیا، اب یہی مرنا یہی جینا، اب جانا نہیں چاہتا تھا، سرکار نے فرمایا میرے یہاں کا وصول ہے، تو جس کا غلام ہوتا ہے اسی کے پاس رہتا ہے، جب تک وہ آزاد نہ کر دے تب تک جو جس کا غلام ہے اسی کے پاس رہے گا، تجھے جانا پڑے گا، حضور اب تو میں جاؤں گا، اتنی دیر ہو چکی ہے، میرا آقا مجھے بہت مارے گا، مجھے بہت مارے گا، کہا جا کر کے میرا نام بتا دینا، سبحان اللہ، میرا نام بتا دینا تمہیں نہیں مارے گا، فرماتے حضور پوچھیں گے کوئی پرمان ہے تمہارے پاس کہ وہاں سے آ رہے ہیں، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، دلیل ہو تو پیش کرو، مجھ سے دلیل مانگے گا، میں کہاں سے دوں گا کہ میں آپ کے بارگاہ سے آ رہا ہوں، مجھے کوئی دلیل تو دیجیے، ہاتھوں کا معجزہ دیکھ چکا تھا اس میں، دل تو بے قرار تھا ہی، نبی نے کہا دلیل چاہیے، آپ میرے قریب آ جا، سبحان اللہ، ہاتھوں کا تیسرا معجزہ دیکھیے، کہا میرے قریب آ جا، میرے قریب آ، جب وہ قریب آیا تو اللہ کے حبیب نے اپنے ہاتھوں کو اس کے چہرے پہ مشق کر دیا، ارے ابھی تو کالا تھا اب گورا گورا نظر آ رہا ہے، اب خوبصورت نظر آ رہا ہے، اب نورانیت چھلک رہی ہے، ارے مصطفیٰ جان رحمت جسے چھو دے کانے کو تو گورا ہو جائے، یہ تاثیر ہے، یہ ہاتھوں کی تاثیر ہے، گورا گورا نظر آ رہا ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں اب تو جا، تیرا چہرہ چمک رہا ہے، تیرے چہرے پہ نورانیت آ رہی ہے، نور چمک رہا ہے، اب تو چلا جا، تجھے مل گیا، تجھے فرمان مل گیا، تجھے مل گیا، اب تو چلا جا، دلیل مل گئی تجھے، اب تو چلا جا، اور ٹھیک ہے، مسکیزہ لیتا ہے، بھرا مسکیزہ جاتا ہے اپنے مالک کے پاس، پہنچا ہے، مالک پانی لے کے آئے، تو کون ہے؟ مالک نے تو کون ہے؟ میں آپ کا غلام کہ تو میرا غلام نہیں ہو سکتا،
تو میرا غلام نہیں ہو سکتا. ارے حضور میں ہی غلام ہوں, مجھے آپ نے پانی بھی کرنے کے لیے بھیجا تھا, کہاں پانی لینے کے لیے بھیجا تھا, لیکن تجھے نہیں بھیجا تھا, اپنے غلام کو بھیجا تھا. وہ کالا کالا تھا تو گورا ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ تو کالا کالا تھا تو گورا گورا ہے. تو کیسے چلا, تو کیسے آ گیا؟ اللہ اکبر. فرمایا نہیں حضور میں ہی ہوں, میں ایک نوری شکل کے ساتھ مل کے آیا ہوں, ایک نور والے سے مل کے آیا ہوں. وہ اتنے اچھے ہیں, چلتے ہیں تو بادل اپنا سایہ کر کے, بادل اپنا سایہ کرتا ہے ان کے اوپر, ان کے ہاتھوں سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے, پانی اوپر پڑتا ہے, سب ان کے دیوانے, جو دیکھتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے. اتنی کیفیت بتا رہے ہو. انہوں نے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا, میں گورا ہو گیا. کہ ایسے ہے, مجھے بھی لے چل سکتے ہو؟ کہا ملنا ہے تو جلدی چلو. سبحان اللہ. ملنا ہے تو جلدی چلیے, کہ ایسا نہ ہو کہ قافلہ چلا جائے. ارے کچھ دور پہ وہ رکے ہوئے ہیں, چل کے مل تو لیجیے, جلدی کریے. کہا ٹھیک ہے مجھے لے چلو. غلام آگے آگے, مالک پیچھے پیچھے, اس کے گھر کے جتنے فرد سب پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں, بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, سب آ رہے ہیں. نبی کے بارگاہ میں پہنچے, چہرے کے اوپر نظر پڑی, کہا جو میرے غلام کو دیا تھا وہی مجھے بھی عطا فرما دے, اپنے غلامی میں لے لے, مجھے بھی کلمہ پڑھا دے. آقا نے فرمایا تو بھی پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ. پڑھ کے مسلمان ہوا. مسلمان ہونے کے بعد کہتا ہے اب تو میرا غلام نہیں. اپنے غلام سے کہتا ہے کہ اب تو میرا غلام نہیں ہے. ارے جس کا میں غلام ہوں اس کا تو بھی غلام ہے. تیرے صدقے میں مجھے ان کی غلامی ملی ہے. جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں, آج سے میں آزاد کرتا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت جسے اپنے غلامی میں لے لے, وہ کسی اور کا غلام نہیں ہو سکتا. جو کسی اور کا غلام ہے, مصطفیٰ کا غلام ہو جاتا ہے تو انہیں کا ہو. یہ نظر کرم ہے, نظر عنایت ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم, یہ ہاتھوں کا معجزہ ہے. تیسرا معجزہ ہوا. پہلا معجزہ میں نے کیا بیان کیا حضرات؟ لاٹھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. یہی سب سے اچھی پوائنٹ ہے کہ یاد رہے. دوسرا معجزہ چشمہ, پانی کے چشمہ اوپر پڑا. تیسرا معجزہ آپ نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو کالا گورا ہو گیا, کالا گورا ہو گیا. آئیے چوتھا معجزہ مکہ مکرمہ میں آتا دیکھ لیجیے. مکہ مکرمہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دینی شروع کر دی تو کوہرام مچ گیا. مکہ میں کوہرام مچ گیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے تھے, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے. سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے مانا, ایمان لا چکے. ابو جہل, عتبہ, بڑے بڑے لوگ میٹنگ کر رہے تھے, کیونکہ نبی کیسے ہوتے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. یہ معلوم تھا کہ میرے گھرانے میں بہت سے نبی پیدا ہوئے, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ نبی کی تاثیر کیا ہوتی ہے, نبی کی تعریف کیا ہوتی ہے, نبی ہوتا کیسا ہے, نبی کا پیغام کیسا ہوتا ہے. کیونکہ صدیوں گزر گئی تھی. تقریباً 300 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یمن میں رہتا ہے. میرا بہت بڑا دوست ہے, بہت جانکار ہے. اس سے جو سوال کرتا ہے وہ اس کا جواب ترنت دیتا ہے, جواب حاضر ہے, اور نبی کے بارے میں جانتا ہے. میں اسے خط لکھتا ہوں, ایک تیز قاصد کے ساتھ خط لکھتا ہوں. میرا قاصد جائے گا, میرا دوست آئے گا, محمد کو لاجواب کر دے گا. ایسا سوال پوچھے گا کہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. ایسا سوال پوچھے گا کہ جواب نہیں دے پائیں گے. ایک تیز رفتار گھوڑ سوار کو تیز رفتار قاصد کو پیغام لکھتا ہے, خط لکھتا ہے. ابو جہل ہمارے میں سے ہمارا رشتہ دار ہے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے, پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا, پوری زندگی امانت میں خیانت نہیں کی, پوری زندگی کسی کو تکلیف نہیں دیا, پوری زندگی اس کی زندگی اتنی پیاری اتنی اچھی گزری ہے
وہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو آ جا، آ کر کے اس سے سوال جواب کر، اسے بے نقاب کر دے، بے جواب کر دے۔ تو میرا دوست ہے، بہت احسان مکے والوں کو کرتے رہے، ایک احسان اور مقاصد رات کے وقت پہنچتا ہے۔ جب پہنچا حبیب کے پاس، حبیب یمنی کے پاس، یمن پہنچا، خط دیا ابو جہل کا، آپ نے خط کو پڑھا، حبیب یمنی نے خط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد پھر تیز رفتار گھڑ سوار کے ساتھ، اس تیز رفتار قاصد کے ساتھ واپس آئے، مکہ معظمہ پہنچے۔ مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد بات شروع ہوئی، ساری باتیں بتائی گئی۔ حبیب یمنی نے فرمایا کہ مجھے محمد سے بھی ملاقات کرنی، سبحان اللہ، مجھے ان سے بھی ملاقات کرنی، بلاؤ ان سے سوال تو کیا جائے۔ مکہ میں مشہور تھا معاذ اللہ استغفر اللہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے جادوگر ہیں، اور یہی بات ان کے سامنے بھی رکھا گیا، بہت بڑا جادوگر ہے۔ پیڑ کو حکم دیتے ہیں تو پیڑ بھی چل دیتا ہے، پتھر کو حکم دیتے ہیں تو پتھر پانی پہ تیرنا شروع کر دیتا ہے، پتھر جو ان کا کلمہ پڑھتا ہے، اتنے بڑے جادوگر ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے ملاقات کی، خبر پہنچی، شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد چاند کی 14 تاریخ تھی، چاند پورے شب و شباب پہ چمک رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے تو سب خاموش ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، اعلیٰ حضرت فرمائے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے جانکار۔ ایسا لگتا ہے جسے منہ میں زبان ہی نہیں، منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہی نہیں۔ پہنچے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے بلایا گیا ہے، چپی خود ہی توڑی سرکار نے، کہا ہاں بلایا گیا ہے، سب کھڑے ہو گئے، باہر نکلی، حبیب یمنی کی نظر چاند کے اوپر پڑی، معلوم تھا کہ کتنا بڑا جادوگر ہوگا، زمین کے اوپر جادو کر سکتا ہے لیکن آسمان کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، جادو کا اثر کبھی آسمان پر نہیں ہو سکتا۔ حبیب یمنی نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں، کہا ہاں میں نبی ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ فرمایا اگر آپ نبی ہیں تو آپ کا معجزہ کیا ہے؟ حبیب یمنی نے فرمایا کہ آپ نبی ہیں تو آپ کا معجزہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا جو تم چاہو، سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم چاہو، میں وہ نبی نہیں ہوں کہ ایک دو معجزہ لے کے آیا ہوں، ارے جو تم چاہو وہی میرا معجزہ، جو تم چاہو وہی میرا معجزہ ہے۔ حبیب یمنی نے کہا چاند کے اوپر نظر پڑی، اگر نبی ہوں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دو۔ سرکار مسکرا اٹھتے ہیں، سبحان اللہ، سرکار مسکراتے ہیں، ارے ٹکڑے کرنے کے لیے کہا تو کسے کہا، کہا تو کسے کہا؟ جب بالویں میں چاند سے کھیلتا تھا، کبھی ادھر پہنچ جاتا تھا، کبھی ادھر پہنچ جاتا تھا، کبھی ٹکڑے کرتا تھا، کبھی جوڑ دیا کرتا تھا۔ آج اسی چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت ایک پہاڑی پر چڑھے، پہاڑی پر چند قدم آپ نے چڑھی، چڑھنے کے بعد انگلی کا اشارہ کرتے، اپنے ہاتھوں کا اشارہ کرتے ہیں، جب اشارہ کیا جو چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے، آدھا ادھر ہوتا ہے، آدھا ادھر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہی رکتا ہے بلکہ آدھا پورب کی طرف، آدھا پشچم کی طرف، اور سارے لوگوں نے اس کو دیکھا، جو جہاں تھا وہی سے دیکھا، ہندوستان میں بھی دیکھا گیا، راجہ بھگیرتھ نے بھی دیکھا تھا ہندوستان میں۔ یہ چاند 2 ٹکڑے کیوں ہو گیا؟ آدھا چاند ادھر چلا آیا، آدھا چاند ادھر چلا، 2 ٹکڑے کیسے ہو گیا؟ نجومیوں کو بلایا، نجومیوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ 2 ٹکڑے اپنے سے نہیں ہوا ہے، بلکہ عرب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ایک انسان ہے جنہوں نے اپنے انگلیوں سے چاند کو 2 ٹکڑے مار دیا۔ پھر کہا کہ جوڑ دیجئے اسے، اشارہ فرمایا جوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے، جادو ہے۔ فرمایا اگر جادو ہے تو راہگیر جو جنگلوں میں ہیں وہ آنے والے ہیں، آ جائے تو ان سے پوچھ لینا تو انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے دیکھا تھا، دیکھا تھا۔ آسمان کے اوپر جادو، آپ فرماتے ہیں حبیب یمنی کہ نہیں، آسمان کے اوپر جادو نہیں کیا جا سکتا، جادو تو زمین کے اوپر کیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ٹھیک ہے،
میرا دوسرا سوال ہے. ہاں 2 سوال میں پوچھوں گا آپ سے. پہلا سوال پوچھ لیا, دوسرا سوال نبی نے فرمایا یہ بتاؤ دوسرا سوال تم بیان کرو گے کہ میں بتاؤں دوسرا سوال؟ تم دوسرا سوال خود پوچھنا چاہو گے کہ میں بتاؤں تیرا دوسرا سوال کون ہے؟ فرماتے اگر آپ بتا دیں تو اس سے بہتر ہوتا. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں نے اپنے دوسرے سوال کا جو ذکر میرے دل میں تھا وہ دل میں ہے, میں نے قاصد سے بھی بیان نہیں کیا, کسی اور سے بھی نہیں کہا, تو آخر وہ دوسرا سوال معلوم کیسے ہوگا ان کو؟ فرمایا دوسرا سوال آپ خود ہی بیان کر دیں. آقا رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سنو تمہارا دوسرا سوال یہ ہے, تو گھر سے جب چلا تھا تو تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا اگر نبی ہوں گے تو میں ان سے دوسرا سوال کروں گا. پہلا سوال کے بارے میں نہیں سوچا تھا, لیکن دوسرے سوال کے بارے میں سوچ کے آیا تھا اگر نبی ہوں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ میری جو بیٹی ہے بچی گھر کے اندر ہے وہ لنگڑی ہے, لوٹی ہے, نہ بول سکتی ہے, نہ دیکھ سکتی ہے, نہ چل سکتی ہے, نہ پھر سکتی ہے, نہ سن سکتی ہے, اسے شفا عطا فرما دے. اے حبیبی اپنی تو چاہتا ہے کہ میں اسے شفا دے دوں, ارے تو یہ کلمہ پڑھ لے تیری بیٹی وہاں, تو یہاں کلمہ پڑھ لے تیری بیٹی وہاں ٹھیک ہو جائے گی. حبیب امی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, خدا کے ساتھ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ بار بار پڑھا کریں, بار بار پڑھا کریں, اس لیے کہ نہ جانے کون سا ایسا پل ہے, کون سی ایسی گھڑی ہے کہ زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے کہ ہم کافر ہو چکے, ہمیں پتہ نہیں چلا, منکر ہو گئے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اگر بار بار کلمہ پڑھیں گے تو ایمان میں برقرار تو رہے گی, ایمان تو سلامت رہے گی کم سے کم. اسی لیے کہا گیا ہے جب کسی کا روح نکلتا ہو نا تو اس وقت اس کے سامنے کہو مت اس سے کلمہ پڑھنے کے لیے, بلکہ بلند آواز سے کلمے کا ورد کرو. سبحان اللہ. بلند آواز سے کہو گے تو نہیں سنے گا, بلکہ بلند آواز سے کلمہ پڑھتے رہو. اس کے کانوں سے جب کلمے کی آواز ٹکرائے گی تو ہو سکتا ہے اس کی زبان سے بھی کلمہ نکل جائے. جس نے مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا اسے نجات مل گیا, اسے نجات مل گیا, اس کی تمام گناہ ایک طرف, کلمہ پڑھنے کی برکت. حضرات محترم, اللہ کے نبی چوتھا اور پانچواں روزہ سورج چاند کو 2 ٹکڑے کیا پھر چھوڑ دیا, ہاتھوں سے جوڑ دیا, اسے جوڑ دیا. ابھی چلا جائے کیا ختم کیا؟ 9 بج رہے ہیں, بس ایک اور معجزہ, اس کے بعد پھر انشاءاللہ کو اور زندگی دے گی تو پھر اور معجزہ کے بارے میں گفتگو کی جائے گی. محبت کے ساتھ روتے پاک ہے وشفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ. کیونکہ یہاں کے نوجوان کو جو مچل رہے ہیں وہ عبدالغنی صاحب سے نعت بھی سننا چاہتے ہیں تو کچھ وہ بھی وقت لیں گے. لہذا ایک آخری معجزہ میں جو بیان کر رہا ہوں اس میرا آخری, نبی کا آخری معجزہ نہیں, نبی کے ہاتھوں کا آخری معجزہ نہیں, میں جو بیان کر رہا ہوں میرا آخری, میرے بیان کرنے کا آخری. مقام صیبہ جنگ سے خالی ہو, نبی بھی ہیں, علی بھی ہیں, بلال بھی ہیں, صدیق بھی ہیں, عمر فاروق اعظم بھی ہیں, قافلہ دور ہے, بہت سے صحابہ اکرام جنگ فتح کر کے آئے, قافلہ چلا, مولا علی ساتھ میں ہیں, اللہ کے حبیب بھی ہیں, مولا علی دیکھ رہے ہیں کہ رسول کائنات تھکے تھکے سے محسوس کرتے ہیں, مولا علی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھکے تھکے سے محسوس ہو رہے ہیں. مولا علی بیٹھ جاتے ہیں, اپنی پالکی کو حوالے کرتے ہیں, یا رسول اللہ آپ آرام فرما لیں. سبحان اللہ. اپنے پالکی موڑ کے بیٹھتے ہیں. آپ ارے نبی سو گیا تو زمانہ سو جائے گا, اگر نبی سو گیا تو زمانہ سو گیا. ارے نبی بظاہر سوتا ہے لیکن اس کا دل جاگتا رہتا ہے, نبی کا دل جاگتا رہتا ہے, دل کبھی نہیں سوتا ہے. نبی سو رہے ہیں, مولا علی کی نظر سورج کے اوپر ہے, مولا علی کی نظر کہاں ہے؟ سورج کے اوپر ہے. دیکھ رہے ہیں کہ سورج ڈوبنے والا ہے, ابھی نماز عصر نہیں پڑھی, نماز عصر
مولا علی نہیں پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ادا کر لیا ہے، لیکن مولا علی نے ابھی نماز عصر نہیں پڑھی ہے، ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی. کبھی سورج کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی چہرے مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی چہرے مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ ذکر مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے جاتے ہیں وہ اس حدیث کی توہین کرتے ہیں. نماز پڑھنا ضروری ہے اور پڑھنا بھی چاہیے، لیکن جب تک ذکر مصطفیٰ ہو رہی ہے تب تک اطمینان سے سن لیں، اور ذکر مصطفیٰ ختم ہونے کے بعد صلاۃ و سلام ہو جائے، دعا خانی ہو جائے، اس کی آخر میں جو برکتیں اتر رہی ہیں نا، اس برکتیں نور میں نہا کر کے تب نماز پڑھنے جائیے. پھر دیکھیے اس نماز میں لذت کیا ملتی ہے، اس نماز کی روحانیت کیا ہوتی ہے، اس کی لذت الگ ہو جائے گی. اس وقت نماز مولا علی کبھی سورج کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی چہرے مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں. دل کہتا ہے کہ علی بیدار کر دے، نماز پڑھ لے، بیدار کر لے، نماز پڑھ لے. لیکن عشق کہتا ہے کہ علی بیدار کر دے گا تو پھر رنگ کر جائے گا. اگر تو جگا لے گا، بیدار کر دے گا تو پھر بچے گا کیا تیرے پاس؟ دنیا یہی کہے گی کہ نماز کو فوقیت دی ہے علی نے محبت پر، اور محبت رہی تو نماز نہیں ہے. ارے نماز قضا ہو گئی تو ادا کر لیں گے، محبت قضا ہو گئی تو ہم ادا کے لیے ہو جائے گی. محبت کو بچانے والی نماز کو قضا ہو. سورج ڈوب گئی. آج ہماری سب نمازیں قضا ہوتی ہے لیکن کوئی احساس نہیں ہوتا. یہ مولا علی ہے، نماز قضا ہو گئی تو آنکھوں میں آنسو تو پہلے سے آئے تھے، وہ آنسو رک نہ سکے، چھلک گئے. جب آنسو چھلکی مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے پڑی، آقا بیدار ہوئے. علی کس شے نے تمہیں رلا دیا؟ ارے تم رو کیوں رہے ہو؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں رو رہا ہے تم؟ مولا علی فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز عصر قضا ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مغرب کی اذان کی تیاری کر دی ہے. صحابہ کرام نماز کے لیے سب بنا کر کے بیٹھے ہوئے کہ اذان ہوگی، مغرب کی نماز پڑھی جائے گی. سورج ڈوب چکی ہے، سورج ڈوب چکی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا علی سورج کہاں ڈوبا؟ علی بتا سورج کہاں ڈوبا؟ علی اشارہ کرتے ہیں یا رسول اللہ وہاں ڈوبا، وہاں ڈوبا. اور نبی اشارہ کرتے واپس آ جا، واپس آ جا. ڈوبا ہوا سورج نکل آیا، ارے ڈوبا ہوا سورج نکل آیا. مولا علی سے فرمایا علی ارے نماز ادا کر، سورج ابھی کہاں ڈوبا ہے؟ سورج ڈوبا ہے، نماز ادا کر لے. سورج سے پوچھا گیا ہے سورج تو نے آج اپنے معمول کو ترک کر دیا، روز کی طرح ڈوبتا تھا تو نہیں نکلتا تھا، آج پسند سے کیوں نکل گیا؟ تو سورج گواہی دیتا ہے کہ نبی کے دادا نے ایک بار فرمایا تھا کہ اے نمرود تو سورج کو پچھم سے نکال دے میں تجھے خدا مان لوں گا. پوری دنیا تو نہیں نکال سکی، پوری دنیا تو نہیں نکال سکی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا اشارہ ہو گیا. قل انما انا بشر مثلکم، اللہ کے حبیب نے اسی لیے تو فرمایا تھا، اللہ نے فرمایا ہے میں تم کہہ دو، تم کہہ دو، میں نہیں کہوں گا. تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرف میں نہیں کہوں گا. میں چاہتا ہوں اسے سمجھا دوں. میں تقریر کر رہا ہوں نا، میں کہتا ہوں میں بہت بڑا جاہل ہوں، مان لیں گے آپ؟ میں کہوں کہ میں بہت بڑا جاہل ہوں. صبح ہوگی رات میں سب الدین بھائی گھر تقریر تھی، میں نے مولانا جاہل کی تقریر سن کے آیا. سننے والا کہے گا ارے مولانا ہے تو جاہل کیسے تھے؟ مولانا ہے تو جاہل تھے. انہوں نے خود کہا تھا کہ انہیں کہنے کا تو حق ہے لیکن تمہیں کہنے کا حق. انہوں نے اپنے آپ کو جاہل کہا تو خاکساری ہے. تو نبی نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، تو یہ خاکساری ہے. اور مکے کے کافروں سے کہا تھا، مومنوں سے نہیں کہا تھا. مومنوں سے کہا تھا کچھ اور، کافروں سے کہا ایکم مثلی کہا تھا. مومنوں سے بیٹھ کے بتا کے محترم سورج نکل گیا. مولا علی نماز پڑھ رہے، مولا علی نماز پڑھ رہے. سیدنا صدیق اکبر دوڑے دوڑے چلے آئے، بلال حبشی دوڑے دوڑے چلے آئے، عمر فاروق دوڑے دوڑے چلے آئے.
طلحہ سے تھوڑے تھوڑے چلے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے سورج تو ڈوب چکا تھا، مغرب کا وقت ہو چکا تھا، مغرب کی تیاری کر دی گئی تھی، آخر یہ سورج نکل کیسے آیا؟ کیسے نکل آیا؟ سورج سے پوچھا گیا، اے سورج بتا، نکل تو آیا ہے، ڈوبے گا کب؟ ڈوبے گا کب؟ سورج کہتا ہے مجھ سے نہ پوچھ، علی سے پوچھ، علی نماز کب تک ادا کرے گے؟ میں اپنے مالک نہیں نکلا ہوں بلکہ نکالا گیا ہوں، علی کے لیے نکالا گیا ہوں، جب تک علی نماز پڑھتے رہیں گے میں چمکتا رہوں گا، اگر وہ صبح قیامت تک نماز پڑھتے رہیں گے تو صبح قیامت مجھ سے نہ پوچھ، سورج سے، علی سے پوچھ کہ علی کی نماز کب ہوگی، کب ختم ہوگی؟ علی کی نماز ختم ہوئی، سورج تکتا رہا، سبحان اللہ، سورج تکتا رہا، اے سورج اب کیا تک رہا ہے؟ کہا جس نے نکالا ہے اسی کے اشارے کو دیکھ رہا ہوں، اسی کے اشارے کو تک رہا ہوں کہ وہ اشارہ کرے تو ڈوب جائے۔ نبی نے ہاتھوں کا اشارہ کیا، پھر سورج ڈوب گیا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں